ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وقال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی اپنے ماننے والوں کی ایک سوچ بناتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ایک غلط فکر کی اصلاح کرتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے متعلق یہ قانون اور ضابطہ ذکر فرمایا کہ اس جہان میں انسان کو مشقتوں نے، مصائب نے، تکلیفوں نے گھیرنا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے اس انسان کو مشقت میں بنایا۔ مشقت اس کی فطرت میں ہے۔ کوئی آدمی اس دنیا میں یہ چاہے کہ میرے اوپر اس دنیا میں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی غم نہ آئے اور غم دور کرنے کے ہمیشہ اسباب اختیار کرتا رہے، تو وہ اس دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا غموں کی جگہ ہے، یہ دنیا مصائب کی جگہ ہے، یہ دنیا تکلیفوں کی جگہ ہے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں میرے اوپر کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہ آئے، وہ اس دنیا کی حقیقت سے ناواقف ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص پر مصیبت، پریشانی، غم آتے ہیں۔ ہاں، البتہ آخرت کی زندگی یہ ہے کہ اس میں کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اس شخص پر نہیں آئے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل اس دنیا میں مان کر چلتا رہا۔ وہ آخرت کے غموں سے، آخرت کی مصیبتوں سے، آخرت کی پریشانیوں سے وہ نجات پا جائے گا۔ البتہ اس دنیا میں ماننے والوں پر بھی غم ہیں، نہ ماننے والوں پر بھی، یعنی مصیبتیں اہل ایمان پر بھی ہیں اور مصیبتیں کافروں پر بھی ہیں۔ مصیبتیں
جسم میں بیماریوں کی شکل میں آئیں یہ بھی مصیبتیں ہیں، فقر و فاقے کی صورت میں آئیں یہ بھی مصیبتیں ہیں، کسی دشمن کا خوف مسلط ہو جائے یہ بھی انسان پر مصیبت ہے، گھر کے اندر کوئی ناچاکی پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، انتشار گھر میں ہو جائے اور گھر کی زندگی تلخ ہو جائے، یقیناً یہ بھی مصیبت ہے۔ تو مختلف نوعیت کے مصائب اس جہان میں انسان پر آتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کا نظریہ اور عقیدہ کیا بنایا ہے کہ اسے اپنے گھر کی زندگی کو پرسکون کیسے بنانا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار کیسے کرنا ہے کہ مصائب تو گھر میں آئیں گے، تکلیفیں بھی گھر میں آئیں گی، رزق کی تنگی بھی ہو سکتی ہے اور بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں اور کسی کا خوف اور خطر بھی ہو سکتا ہے اور گھروں میں افتراق اور انتشار اور لڑائی جھگڑوں کی نوبت بھی آ سکتی ہے، یہ سب چیزیں تو آ سکتی ہیں، لیکن ایسے حالات میں اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون کیسے کیا جائے، قرآن ہمیں یہ راہ سکھاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہی غموں میں ہمیں چھوڑ دیا، انہی پریشانیوں کے اندر ہمیں چھوڑ دیا گیا ہو اور ان غموں اور پریشانیوں میں ہم الجھ کر اپنی زندگی کو تلخ کر دیں۔ اللہ پاک یہ نہیں چاہتا، اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ آپ ان غموں کے ہوتے ہوئے اپنی زندگی کو پرسکون بنا لو۔ اس کے لیے کیا اصول اور کیا ضابطے بتائے اور کیا نظریہ ہمیں سمجھایا؟ سب سے پہلا نظریہ تو یہ ذہن نشین کر لیا جائے کہ اس دنیا میں مصائب اور پریشانیوں نے آنا ہے، مسلمان پر بھی کافر پر بھی۔ جب یہ بات اچھی طرح سے آدمی ذہن نشین کر لیتا ہے تو آدھے غم کا کچھ حصہ یقیناً چھٹ جاتا ہے کہ یہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے میرے مقدر میں یہ تکلیف، یہ مصیبت، یہ بیماری یہ لکھی ہوئی ہے۔ جب مسلمان کا ایمان اور عقیدہ اس تقدیر کے نظریے پر ہو جاتا ہے تو آدھا غم تو ہلکا ہو جاتا ہے کہ یہ مصیبت لکھی ہوئی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ یہ میرے اللہ نے بھیجی، یہ میرے مالک اور خالق نے یہ تکلیف بھیجی ہے، اور میرا اللہ اور میرا مالک اور خالق، میرا پروردگار، وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے۔ اس نے اس مصیبت کو، اس تکلیف کو میری بہتری ہی کے لیے بھیجا ہے، مجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بھیجا۔ وہ اللہ میرا نقصان نہیں چاہتا، وہ مالک میری بہتری ہی چاہتا ہے، بھلائی ہی چاہتا ہے، اچھائی ہی چاہتا ہے، وہ میری برائی نہیں چاہتا۔ تو یہ تو معاملہ ہے تقدیر کا، ہمارا ایمان اللہ کے فیصلے اور اللہ کی تقدیر پر اس طرح سے ہو۔ نمبر 2، ہمیں تاریخ پر غور کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کو دیکھنا ہے، آپ علیہ السلام کے مبارک جملوں سے کیا تسلی ایسے موقع پر ملتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے پوچھا اللہ کے رسول، ای الناس اشد بلاء، کیا آپ یہ ارشاد فرمائیں گے، مجھے بتائیں گے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ پریشانیاں کس پر آتی ہیں؟ سوال کرنے والے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سوال فرمایا کہ آپ مجھے بتائیے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ بڑی مصیبتیں کس پر آتی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ملاحظہ فرمائیے، آپ نے ارشاد فرمایا، اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ بڑی مصیبتیں اس دنیا میں نبیوں پر آتی، سب سے بڑی مصیبتیں نبیوں پر آتی، ثم الامثل ثم الامثل، پھر جو نبی کے جتنا قریب ہوتا ہے اس پر اتنی آتی ہے، پھر جو نبی کے جتنا قریب ہوتا ہے اس پر آتی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اس دنیا میں مصائب اور پریشانیوں سے گزارا جاتا ہے اپنے دین کی بقدر،
ارشاد فرمایا ان کان فی دینی صلبن، اگر اس کے دین کے اندر مضبوطی ہو، پختگی ہو، اگر اس کے دین میں مضبوطی ہو، پختگی ہو، نظریے میں، عقائد میں، اعمال میں، معاشرت میں متدین ہو، دینداری کا وہ انتظام اور اہتمام کرتا ہو، تو ارشاد فرمایا پھر اس کے اوپر بڑی مصیبت آتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةً، اور فرمایا اگر اس کے دین کے اندر کچھ کمزوری ہے تو فَيُبْتَلُ الرَّجُلُ بِحَسْبِ دِينِهِ، دین کے اعتبار سے ہی اس پر مصیبتیں آتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ سب سے بڑی مصیبتیں اس دنیا میں کس پر آتی ہیں؟ نبیوں پر، نبیوں پر، رسولوں پر۔ حالانکہ رسول اور نبی آپ جانتے ہیں کہ وہ گناہوں سے پاک صاف معصوم ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور نظریہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی، چھوٹے گناہوں سے بھی، بڑے گناہوں سے بھی، ہر قسم کے گناہ سے پاکیزہ، مبرہ اور منزہ اور معصوم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان پر مصیبتیں زیادہ۔ اسی طرح سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر لحاف اوڑھا ہوا تھا، سردی شدید محسوس ہو رہی تھی، کپ کپی طاری تھی، اور اس لحاف کے اوپر سے مجھے محسوس ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی تپش اور حرارت لحاف کے اوپر سے مجھے محسوس ہوئی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو تو بہت شدید قسم کا بخار ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ابو سعید، ہمیں جب بخار ہوتا ہے تو وہ عام آدمی جتنا دو کو ہوتا ہے اتنا ہمیں اکیلے میں ہوتا ہے، یعنی دوہرا بخار ہوتا ہے، زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور ہمارے اجر کو بھی اللہ تبارک و تعالی دوہرا کر دیتا ہے، یعنی ہمیں اللہ اجر بھی دوہرا عطا کرتا ہے، تکلیف بھی زیادہ آتی ہے۔ حالانکہ اللہ تو قادر مطلق ہے، اللہ اپنے محبوب ہستیوں پر، انبیاء علیہ السلام جو محبوب ہستیاں ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی محبوب ہستی ہیں، اللہ پاک اگر چاہتا تو بغیر تکلیف دیے اللہ دوہرا اجر دے سکتا تھا۔ اللہ بغیر تکلیف دیے، بغیر آزمائش میں ڈالے اللہ دوہرا اجر دے سکتا ہے، لیکن امت کے لیے تسلی کا سامان بنایا، امت کے لیے سکون کا سامان بنایا کہ جب آپ کو تکلیف آئے تو آپ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے، اس غم کو اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو سوچ لیا کرے۔ یوں اپنا گھر پرسکون بنایا جاتا ہے کہ مصیبت تو آئے گی، پریشانی تو آئے گی۔ ایک ہے کافر کی سوچ کہ جب کافر پر مصیبت آتی ہے، اللہ کے نافرمان اور باغی پر مصیبت آتی ہے، تو وہ اس مصیبت کو زائل اور دور کرنے کے لیے اسباب ہی کی طرف بھاگتا ہے، اس کے پاس اسباب کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ اور جب انسان اسباب ہی کی طرف بھاگتا ہے، اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ اور توکل چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک انسان کو اسباب ہی کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ پاک اسباب کے سپرد کر دیتا ہے اور لوگوں ہی کے سپرد کر دیتا ہے، اور مصیبت پھر بھی جو کی تو اسی پر رہے گی، اس لیے کہ وہ تقدیر میں اس کے لیے لکھی ہوئی ہے۔ اور جب انسان ان حالات اور ان مصائب اور پریشانیوں میں اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسبب الاسباب سمجھے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو ہٹا بھی دیتا ہے، اور اللہ پاک اس مصیبت کی تکلیف کو اللہ ہلکا بھی کر دیتا ہے، اور اللہ پاک اس پر اجر بھی عطا کرتا ہے۔ لیکن پہلے والی صورت میں کچھ بھی نہیں۔ تو ایک عرض کیا
کہ اس حقیقت کو سمجھنا ہے کہ دنیا دارالمصائب ہے. دوسری بات یہ عرض کی کہ اس حقیقت کو سمجھنا ہے کہ سب سے زیادہ تکلیفیں اس دنیا میں انبیاء پر آئیں، نیک لوگوں پر آئیں. ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ پاک نبیوں کو دیتا ہے، اس کے بعد نیکوکار لوگوں کو اللہ پاک تکالیف میں مبتلا کرتا ہے. تو اگر کسی آدمی کے گھر کے اندر بیوی بیمار ہے، خود بیماری کا شکار ہے، والد بیمار ہیں، والدہ بیمار ہیں، کوئی بیٹا بیمار ہے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں. ان تعلیمات میں وہ غور کر کے اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون بنا لے، اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون بنائے. تیسری بات کہ مصائب جب آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ بِحَسْبِ دِينِهِ، آدمی اپنے دین کے اعتبار سے مصائب میں مبتلا کیا جاتا ہے. اور ارشاد فرمایا فَلَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالرَّجُلِ، مسلسل وہ مصیبت آدمی کے ساتھ لگی رہتی ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اور جب یہ اس دنیا سے جاتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو کے جاتا ہے. اب بتاؤ کہ جب یہ حالت ہے کہ مسلسل وہ مصیبت لگی رہتی ہے اور یہ بندہ اگر صبر کرتا رہتا ہے اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی تقدیر پر یہ راضی رہتا ہے، تو ایک ایک دن کے بخار سے ایک ایک سال کے گناہ دھلتے، گناہ معاف ہوتے ہیں. اور جس دن اس دنیا سے اس کا خاتمہ ہوتا ہے تو وہ اس دن گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے. کسی شخص کی آخری زندگی اس قدر کھٹن گزری ہے، مصائب میں، پریشانیوں میں، فقر و فاقے میں، علاج کا پیسہ نہیں ہے، بیماریوں کی یلغار ہے، مصائب میں گرا ہوا ہے، شخص شدید تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہو کے گزرا ہے، تو آپ اسے برا نہ سمجھیں. کبھی بھی آپ اس کو برا نہ سمجھیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کا عذاب ہے اس پر. کیا پتا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ان تکلیفوں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو اللہ دھو رہا ہو. اور چونکہ یہ اللہ کا محبوب ہے، چونکہ یہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ جس دن یہ میرے پاس آئے تاکہ یہ گناہوں سے صاف ہو کے آ جائے. اور دوسری حالت کہ جو اللہ کا محبوب نہیں ہوتا، اللہ کا پسندیدہ نہیں ہوتا، اللہ اس پر پھر مصائب نہیں ڈالتا، پریشانیاں نہیں ڈالتا. نہیں مانگنی چاہیے ہمیں پریشانیاں اللہ پاک سے، ہمیں ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے. لیکن اگر اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ سے صبر مانگنا چاہیے، اللہ سے صبر مانگنا چاہیے. مصیبت مت مانگو اللہ پاک سے، پریشانی اللہ پاک سے مت مانگو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا کچھ ایسا خیال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام فرمائی ہے. یوں ہوا کہ ایک شخص کو بخار ہوا. اب جب آپ نے بتایا بخار سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر اس نے کہا اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیں مجھے ہمیشہ بخار رہے، میں بخار کو تسلیم کرنے کو تیار ہوں. خیر آپ نے اس کے لیے دعا فرما دی. صحابہ کہتے ہیں ساری زندگی وہ گرم ہی رہا، اس کا جسم گرم تھا، بخار ہی کی کیفیت میں رہا. چونکہ اس کے دین کو، ایمان کو، عقیدے کو، نظریے کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پرکھا کہ یہ مضبوط ہے، مصیبت پر صبر کر سکے گا، اس لیے آپ نے دعا دے دی. ایک دوسرے شخص نے اس طرح کا جملہ فرمایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، دیکھا تو سوکھ کے پتلے ہو گئے. آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا دعا تو نے کی ہے؟ تو انہوں نے بتایا میں نے یہ دعا کی ہے کہ جو اے اللہ تو آخرت میں تکلیف دینا چاہتا ہے مجھے دنیا میں دے دے. کہا نہیں، تو یہ مانگ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ مانگ، تو نہیں برداشت کر سکے گا. اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، مجھے آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور اے اللہ مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے. تو یہ دعا مانگا کر.
اتنی پیاری دعا ہے یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. کاش اس کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آ جائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا میں بھلائی عطا فرما. اس کا مطلب اے اللہ دنیا میں میرے لیے حلال روزی کے اسباب پیدا فرما. اے اللہ دنیا میں نیک صالح بیوی عطا فرما. اے اللہ دنیا میں نیک صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ دنیا میں نیک نامی عطا فرما. اے اللہ دنیا میں صحت عطا فرما. اے اللہ دنیا میں سلامتی عطا فرما. اے اللہ دنیا میں رزق حلال عطا فرما. یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا معنی ہے. یہ حسنہ کے اندر یہ سارے معنی آتے ہیں. ہم تو ان دعاؤں کو بس پڑھتے ہیں، زبان سے پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اللہ کے بندوں پڑھنی بھی ٹھیک نہیں آتی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہاں میں فرق نہیں کرتے، پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھنا ہے. اتنا تو سمجھو کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، میں اللہ پاک سے کیا دعا مانگ رہا ہوں. ان دعاؤں کے مطلب، ان دعاؤں کے معنی تو سمجھنے کی کوشش فرمائیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ مجھے آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما. آخرت کی بھلائیاں کیا ہے؟ آخرت کی بھلائی وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ دوزخ سے بچا لے، یہ آخرت کی بھلائی ہے. جنت میں داخلہ فرما، اے اللہ یہ آخرت کی بھلائی ہے. درجات بلند کر دے آخرت کے، یہ آخرت کی بھلائی ہے. اے اللہ اپنا دیدار نصیب فرما، یہ آخرت کی بھلائی ہے. وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے بچا لے جہنم کے عذاب سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ دعا تلقین فرمائی، تم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ پڑھا کرو. تو اس طرح سے ہمارے گھروں کے مصائب ہلکے ہو سکتے ہیں. ہم رجوع اللہ کریں، اپنی سوچوں کو بدلو، اپنے نظریات کو بدلو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارک دین لے کر آئے اس میں کس طرح سے نظریہ بدلتے ہیں آپ. میں ایک اور مثال عرض کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کچھ مانگ کے لے آؤ، گھر میں تنگ دستی ہے، فاقہ ہے، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک تھی. ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ایمن یہ دستک تو مجھے فاطمہ کی لگتی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم اپنی بیٹی کی دستک کے انداز کو بھی پہچانتے تھے. یہ محبت کی بات ہے اولادوں کے ساتھ، یہ بیٹی کے ساتھ محبت کی بات ہے. یہ تو فاطمہ کی دستک لگتی ہے. اور دیکھو اس وقت کیوں آئی ہے، یہ اس کے وقت عام طور پر یہ وقت آنے کا تو نہیں ہے، اس وقت تو نہیں آیا کرتی تھی. ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خدمت میں حاضر ہوئی. کہ ابا جان گھر میں تنگ دستی ہے، فقر، کھانے کو کچھ نہیں، اس لیے حاضر ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، 30 دن ہو گئے محمد کے گھر میں بھی آگ نہیں جلی. 30 دن ہو گئے محمد کے گھر میں بھی آگ نہیں جلی. کوئی چیز تھی ہی نہیں آگ کے لیے جو پکائی جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 1 چاند 2 چاند 3 چاند گزر جاتے ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی. پوچھا گزر بسر کیسے کرتے تھے؟ کہا کھجور اور پانی پر گزارا کر لیتے تھے. تو ہم ذرا اپنے گھروں کے ماحول کو دیکھیں، اپنے گھر کی زندگی کو دیکھیں. یہ سوچ ہم نے اپنے گھروں میں بنانی ہے، یہ سوچ بیویوں کی بنانی ہے، یہ سوچ اپنے بچوں اور بچیوں کی بنانی ہے. اس طرح سے اپنے گھر کا ماحول بدلنا ہے ہم نے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون ہو. ورنہ ایک دن اگر کھانا نہ آئے تو گھر میں بے سکونی ہو گئی. ایک دن اگر گھر میں بیماری نے ڈیرے ڈال دیے تو ہمارے گھر کا سکون چھن گیا. ایک دن اگر کوئی مصیبت گھر کے اندر آ گئی تو ہم سب کا سکون گھر میں چھن گیا.
اگر ہم نے رجوع اللہ کیا ہوا ہوتا، اللہ کی طرف رجوع کرتے تو سکون نہ چھنتا۔ اگر ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھتے سنتے تو ہمارے گھر کا سکون برباد نہ ہوتا۔ اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے سامنے ہوتی تو ہمارے گھر کا سکون نہ چھنتا۔ اگر ہمیں یہ اندازہ ہو کہ اس مصیبت پر اللہ کی طرف سے ملے گا اجر اور میرے گناہ معاف ہوں گے، اگر یہ نظریہ مضبوط ہے تو پھر گھر کا سکون برباد نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، فاطمہ کچھ سامان میرے پاس آیا ہے، چاہو تو میں آپ کو وہ دے دوں۔ 5 بکریاں آئی ہیں، چاہو تو میں وہ دے دوں، اور چاہو تو میں آپ کو وہ 5 کلمات سکھا دوں جو تمہیں دنیا اور آخرت کا نفع دیں گے، اور وہ کلمات مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نے بتلائے ہیں، اب آپ کی مرضی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس استفسار پر، اس سوال پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول مجھے وہ 5 باتیں بتا دیں، مجھے 5 بکریاں نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، سوچئے تو صحیح، آج ہم جیسا اگر کوئی ہوتا، ہم ہوتے تو کہتے بیٹے 5 باتیں بھی لے لو، 5 بکری بھی لے لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں کام کر سکتے تھے نا، 5 باتیں بھی ارشاد فرما دیتے، وہ کلمات بھی سکھا دیتے، اور آپ 5 بکریاں بھی عنایت فرما دیتے۔ لیکن قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے تسلی کا سامان پھر کیسے پیدا ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بطور نمونہ اور مثال کے کیسے پیدا ہوتا؟ اس لیے آپ نے مثال قائم فرمائی ہے کہ ہمیشہ جب تمہارے سامنے دنیا اور آخرت 2 چیزیں آ جائیں تو آخرت کو ترجیح دیا کرو، دنیا کو چھوڑ دیا کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسا ہی کیا ہے کہ انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا، آخرت کی کو ترجیح دی۔ کیا مبارک کلمات تھے؟ اے فاطمہ یہ کلمات مجھے جبریل نے بتلائے ہیں، یا اول الاولین، کیا خوبصورت کلمہ ہے، یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ جب اللہ سے دعا مانگو تو یہ کلمات کہہ کر اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ پاک ان کلمات کی برکت سے دعا کو قبول کرتا ہے۔ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، 2 کلمے ہوں گے۔ اے وہ ذات جو سب سے پہلے ہے، جس سے پہلے کوئی بھی نہیں، اللہ کی وہ ذات، اللہ کی وہ ذات جو اول ہے۔ یا آخر الآخرین، اے وہ ذات جس کے آخر اور بعد کوئی نہیں ہے، سب کچھ فنا ہو جائے گا، وہ اللہ کی ذات پھر بھی باقی ہے، اس کے لیے بقا ہے۔ یا ذا القوة المتین، اے خوب طاقتور ذات، طاقت والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ یا راحم المساکین، اے مساکین اور غرباء پر رحم کرنے والے اللہ۔ یا ارحم الراحمین، اے مہربان اللہ، رحم کرنے والے اللہ، سب سے زیادہ مہربان اللہ۔ تو یہ 5 بڑے مبارک کلمات ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان 5 کلمات کو لے لیتی ہیں اور وہاں سے واپس ہوئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی۔ فاطمہ کیا لے کر آئی ہو؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کا اختیار دیا تھا، 5 بکریاں لے لو یا 5 کلمات، تو میں نے 5 کلمات لے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، فاطمہ بہت اچھا فیصلہ فرمایا آپ نے، بہت خوب فیصلہ کیا آپ نے، بہت خوب فیصلہ کیا۔ ان گھروں کے اندر سکون تھا، ان گھروں میں آسائشیں نہیں تھی دنیا کی، ان گھروں میں دنیا کے سامان نہیں تھے، ان گھروں میں کھانے کو بھی میسر نہیں ہوتا تھا، ان گھروں میں پہننے کو بھی وافر میسر نہیں ہوتا تھا جیسے آج میسر ہے، لیکن ان گھروں کے اندر سکون بہت وافر تھا۔ ان گھروں میں اللہ کی رحمتیں خوب وافر برستی تھی، ان گھروں کے اندر آپس میں محبتیں خوب تھی، ان گھروں کے اندر ایثار اور ہمدردی کے جذبات خوب تھے، ان گھروں کے اندر آخرت کی تیاری کا اہتمام بہت زیادہ تھا، ان گھروں کے اندر آخرت کی فکر اور آخرت کا خوف ہمیشہ ذہن میں رہتا تھا،
آج آسائش کا، آرام کا، سکون کا ہر سامان ہمارے گھر میں، لیکن سکون نام کی شے ہمارے گھر میں نہیں ہے، بے سکونی۔ اس لیے کہ جس راستے سے ہم سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں اس راستے سے سکون آتا نہیں۔ جس راستے سے ہم اپنے گھروں کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں اس راستے سے پرسکون ہوتے نہیں ہیں گھر۔ اللہ پاک نے جو راستہ بتلایا اور مقرر کیا ہے گھروں کو اور اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کا، یقیناً سکون انہی راستوں سے آئے گا، اس کے علاوہ کسی راستے سے سکون نہیں آ سکتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون چاہتے ہو وہ تو اللہ کی یاد سے آتا ہے، وہ اللہ کی یاد سے آتا ہے، اللہ کی یاد سے آتا ہے، اللہ کے ذکر سے آتا ہے، اللہ کا نام بلند کرنے سے سکون آتا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہا تم تو دنیا میں لگے ہوئے، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ گھروں کے ماحول کو پرسکون بنایا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس جہان میں مصائب آئیں گے، اس جہان میں مسلمان پر بھی، کافر پر بھی، ہر انسان پر مصائب آئیں گے۔ پھر مصائب جب آتے ہیں تو پریشانی اور غم اور فکر لاحق ہوتی ہے، تو اس پریشانی اور غم اور فکر کا ازالہ کیسے ہو؟ سب سے پہلی بات تقدیر پر ایمان ہو، یہ مصیبت میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور میرا اللہ، میرا پروردگار، میرا خالق و مالک، میرا خیر خواہ ہے، میرا مربی ہے، اس نے میرے بھلے کے لیے اس تکلیف کو بھیجا ہے، وہ مجھے تکلیف نہیں دینا چاہتا، اس کے بدلے میں ضرور مجھے کچھ عطا کرے گا، یہ ایمان رکھو۔ نمبر 2، انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو یاد رکھو، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آئی ہیں۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر آئی ہیں؟ کہا نبیوں پر آئی ہیں۔ پھر کس پر آئی ہیں؟ پھر جو نبیوں کے قریب ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آدمی کو دین کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے، جو جتنا دین میں پکا ہوتا ہے اتنی مصیبتیں زیادہ آتی ہیں اس پر۔ تیسری بات یہ ذہن نشین کر لو کہ جب مصیبت آتی ہے وہ مصیبت گناہ معاف کرنے کے لیے آتی ہے اور درجے بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے مسلسل مصیبت آدمی کے ساتھ چپکی رہتی ہے یہاں تک کہ جس دن وہ دنیا سے نکلتا ہے گناہوں سے اس طرح سے پاک اور صاف ہو کر نکلتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس طرح سے پاک اور صاف ہو کے نکلتا ہے۔ تو یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھو، اور پھر ان مصائب پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر بھی دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ان لوگوں کو جن کو دنیا میں مصائب سے گزارا گیا، جب ان کو اجر ملے گا، اتنا اجر ملے گا تو سارے لوگ یہ تمنا کریں گے ہائے کاش ہمارے اوپر بھی دنیا میں مصیبتیں آتی۔ کیسے آتی؟ ہمارے جسموں کو قینچیوں سے چیر دیا جاتا، پھاڑ دیا جاتا، وہ ہم برداشت کرتے اور آج ہمیں اتنا اجر ملتا۔ اور آخری بات، ٹھیک ہے دنیا کے اعتبار سے جو مصیبت آتی ہے اس مصیبت کے زائل کرنے کا جائز راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے، لیکن بھروسہ اس راستے پر نہ ہو، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو۔ میرا اللہ ہی اس مصیبت کو دور کرے گا، البتہ اس کو زائل اور دور کرنے کا راستہ انسان اختیار کرے۔ یہ اختیار کرنا اگر سنت سمجھ کر اختیار کرتا ہے، اب اس اختیار کرنے پر بھی ثواب اور اجر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار تو میں ہوتا ہوں البتہ شفا مجھے اللہ دیتا ہے۔ یعنی بس اوقات میری کسی کمزوری اور بے احتیاطی کی وجہ سے بیماری آ جاتی ہے، لیکن شفا وہ اللہ دیتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ کی طرف دھیان ہو۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا